بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3-4 روز بعد کرک کے قلعے میں بھی ایک اجلاس منعقد ہوا۔ وہ صلیبی حکمرانوں اور فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کا اجلاس تھا۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی فلسطین کا ایک قلعہ شوبک لے چکا ہے اور اب کرک پر حملہ کرے گا۔ انہیں اس احساس نے پریشان کر رکھا تھا کہ اگر مسلمانوں نے کرک کو بھی شوبک کی طرف فتح کر لیا تو یروشلم یعنی بیت المقدس کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ صلیبی جان گئے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سنبھل سنبھل کر آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ ایک جگہ لیتا ہے، فوج کی کمی نہیں بھرتی سے پوری کرتا ہے، اسے پوری فوج کے ساتھ ٹریننگ دیتا ہے، اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اگلی ٹکر لینے کے قابل ہو گیا ہے تو آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ وہ کرک کے دفاع کو مضبوط کر رہے تھے اور باہر آ کر لڑنے کی بھی اسکیم بنا چکے تھے، مگر اس اجلاس میں انہیں اپنی اسکیم میں رد و بدل کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ان کے انٹیلیجنس کے سربراہ ہرمن نے انہیں سلطان ایوبی، اس کی فوج اور مصر کے تازہ حالات کے متعلق انقلابی خبریں دی تھی۔ صلیبی جاسوسوں نے بہت ہی تھوڑے وقت میں کرک میں یہ اطلاع پہنچا دی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس فوج کو قاہرہ لے گیا ہے جو اس محاذ پر لڑی اور شوبک کا قلعہ لیا تھا، اور قاہرہ میں جو فوج ہے اسے عجلت میں محاذ پر بھیج دیا گیا ہے، اور نور الدین زنگی نے اپنی بہترین فوج کی کمک اس محاذ پر بھیج دی ہے، اور سلطان ایوبی کا بھائی تقی الدین دمشق سے قاہرہ پہنچ گیا ہے جہاں وہ سلطان ایوبی کا قائم مقام ہوگا، اور سلطان ایوبی قاہرہ چلا گیا ہے جہاں وہ سازشیوں کو سزائے موت دے کر محاذ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ صلیبیوں کے لیے یہ خبر اچھی نہ تھی کہ قاہرہ کا نائب ناظم مصلح الدین بھی پکڑا گیا اور غداری کے جرم میں مارا گیا ہے۔ مصلح الدین صلیبیوں کا کارآمد اور اہم ایجنٹ تھا۔ صلیبی نظام جاسوسی کا سربراہ ہرمن اجلاس کو ان تبدیلیوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مصلح الدین کے مارے جانے سے ہمیں نقصان تو ہوا ہے، لیکن تقی الدین کا تقرر ہمارے لیے امید افزا ہے۔ وہ بے شک صلاح الدین ایوبی کا بھائی ہے، لیکن وہ سلطان ایوبی نہیں ہے۔ میرے تحریب کار جاسوس اسے چکر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بھی امید افزا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان قاہرہ سے غیر حاضر ہیں۔ میں حیران ہوں کہ تمہارے حشیشین کیا کر رہے ہیں؟ ریمانڈ نے پوچھا۔ کیا وہ دوہرا کھیل تو نہیں کھیل رہے؟ کم بخت، ابھی تک سلطان ایوبی کو قتل نہیں کر سکے۔ ہم بہت رقم ضائع کر چکے ہیں۔ رقم ضائع نہیں ہو رہی، ہرمن نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ صلاح الدین ایوبی محاذ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے ساتھ 24 باڈی گارڈز قاہرہ گئے ہیں، ان میں 4 حشیشین ہیں۔ ان کے لیے موقع آ گیا ہے۔ میں نے انتظام کر دیا ہے، وہ صلاح الدین ایوبی کو راستے میں قتل کر دیں گے۔ ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، فلپ آگزرس نے کہا۔ یہ فرض کر کے سوچو کہ صلاح الدین ایوبی قتل نہیں ہو سکا اور وہ زندہ و سلامت محاذ پر موجود ہے۔ اس کے پاس اب تازہ دم فوج ہے، اس نے نئی بھرتی کو ٹریننگ دے لی ہے اور اسے نور الدین زنگی کی کمک مل گئی ہے۔ اس نے شوبک جیسا مضبوط اڈا بھی حاصل کر لیا ہے، لہٰذا اب اس کی رسد قاہرہ سے نہیں آئے گی۔ شوبک میں اس نے بے شمار رسد جمع کر لی ہے۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اسے موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ کرک کا محاصرہ کر لے اور ہم محاصرے میں لڑیں۔ اب ہم محاصرے تک نوبت نہیں آنے دیں گے، ایک اور صلیبی حکمران نے کہا۔ ہم باہر لڑیں گے اور اس انداز سے لڑیں گے کہ شوبک کا محاصرہ کر لیں گے۔ صلاح الدین ایوبی چالاک لومڑی ہے، فلپ آگزرس نے کہا۔ اسے صحرا میں شکست دینا آسان نہیں۔ وہ ہمیں شوبک کے محاصرے کی اجازت دے دے گا مگر ہمارا محاصرہ کر لے گا۔ میں اس کی چالیں سمجھ چکا ہوں۔ اگر تم اسے آمنے سامنے لا کر لڑا سکتے ہو تو تمہیں فتح کی ضمانت میں دے سکتا ہوں، مگر تم اسے سامنے نہیں لا سکو گے۔ بہت دیر کے بحث و مباحثے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نصف فوج کو قلعے سے باہر بھیج دیا جائے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے قریب ہیمہ زن کر دیا جائے اور اس کی فوج کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جائے۔ اس سکیم میں باہر لڑنے والی فوج کی تعداد کے متعلق فیصلہ کیا گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج سے تقریباً 3 گنا نہ ہو تو دگنی ضرور ہو۔ عقب سے حملے کے لیے الگ فوج مقرر کی گئی اور پلان میں یہ بھی شامل کیا گیا کہ مسلمان فوج کی کمک اور رسد شوبک سے آئے گی، لہذا شوبک اور مسلمان فوج کے درمیانی فاصلے کو چھاپا ماروں کی زد میں رکھنے کا انتظام کیا جائے۔ فوجی کمانڈروں نے کہا کہ سامنے اتنی زیادہ قوت سے حملہ کیا جائے کہ صلاح الدین ایوبی جم کر لڑنے پر مجبور ہو جائے۔ صلیبیوں کو دراصل اپنی بختر فوج پر بھروسہ تھا۔ ان کی بیشتر فوج زرہ پوش تھی، سروں پر آہنی ہود تھے، پیشانیوں سے ناک اور منہ تک چہرے آہنی ہودوں کے مضبوط نقابوں میں ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے اونٹوں کو بھی زرہ پوش کر لیا تھا۔ اونٹوں کے سروں پر آہنی غلاف چڑھا دیے گئے تھے اور پہلوؤں کے ساتھ لوہے کی پتریاں لٹکتی تھی جو تیروں کو روک لیتی تھی۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ بہتر قسم کے گھوڑے حاصل کر سکیں۔
यूरोपीय ममालिक से लाए हुए घोड़े सहरा में जल्दी थक जाते और प्यास से बेहाल हो जाते थे। सलीबियों ने अरबी इलाकों से घोड़े खरीदे थे, मगर उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने मुसलमानों के काफिलों से घोड़े छीनने शुरू कर दिए थे और घोड़े चुराए भी थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के घोड़े बेहतर थे। अरबी नस्ल के ये सहराई घोड़े प्यास से बेनियाज मीलों भाग सकते थे। उन जंगी तैयारियों और एहतमाम के अलावा सलीबियों ने नजरियाती जंग का महाज जो खोला था, उसके मुतालिक उनके इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हिरमन ने रिपोर्ट पेश की कि सलाहुद्दीन अयूबी को मिस्र के जनूब के सरहदी इलाके से भर्ती नहीं मिलेगी। ये वही इलाका था जिसके मुतालिक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की इंटेलिजेंस के नायब सरबराह हसन बिन अब्दुल्ला ने रिपोर्ट दी थी कि वहाँ के लोग अब फौज में भर्ती नहीं होते, बल्कि बाज़ लोग फौज के खिलाफ भी हो गए हैं। ये जफाकश और जंगजू कबाइल का इलाका था जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को नहायत अच्छे सिपाही दिए थे। मगर अब हिरमन की रिपोर्ट से जाहिर होता था कि सलीबी तहरीबकार उस इलाके में पहुंच गए हैं। वहां नौबत यहाँ तक पहुंची हुई थी कि हसन बिन अब्दुल्ला ने यह मालूम करने के लिए कि उस इलाके के लोग फौज के खिलाफ क्यों हो गए हैं, दो मुखबर भेजे थे और दोनों कत्ल हो गए थे। उनकी लाशें नहीं मिली थी। पुरस्रार से एक इतला मिली थी कि हमेशा के लिए गायब कर दिए गए हैं। वो इलाका जो बहुत वसी और अरीज था, जासूसों और मुखबरों के लिए बहुत ही मजबूत कला बन गया था। वहाँ से कोई मालूमात हासिल होती ही नहीं थी। इतना ही पता चला था कि वहाँ के लोग हैं तो मुसलमान, लेकिन तोहम परस्त और अकीदे के बहुत ढीले हैं। हिरमन ने तफसीलात बताए बगैर कहा कि उसका तजर्बा कामयाब रहा है। वो अब मिस्र के तमाम सरहदी इलाके में इसी तरीक़ाकार को फैलाएगा, फिर उन असरात को मिस्र के अंदर ले जाने की कोशिश करेगा। उसने उम्मीद जाहिर की कि वो मिस्र के कस्बों और शहरों को भी अपने असर में ले लेगा। उसने कहा कि मैं मुसलमानों की एक ऐसी खामी को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसे वो अपनी खूबी समझते हैं। मुसलमान दरवेशों, फ़कीरों, वजीफ़े और चिल्ले करने वाले आमलों और मौलवियों और कुटिया में बैठकर अल्लाह अल्लाह करते रहने वाले मजदूब किस्म के लोगों के फ़ौरन मुरीद बन जाते हैं। दरवेशों वगैरह का ये गिरोह इस्लामी फ़ौज के उन सालारों के खिलाफ है जिन्होंने हमारे खिलाफ जंगें लड़कर शोहरत हासिल की है। ये दरवेश अपने मुतल्लिक लोगों को यकीन दिलाते हैं कि खुदा उनके हाथ में है और वह खुदा के ख़ास बंदों में से हैं। वो सिर्फ नाम पैदा करना चाहते हैं, उनमें मैदान जंग में जाने की हिम्मत और जुर्रत नहीं। लिहाजा वो घर बैठे वही शोहरत हासिल करना चाहते हैं जो सालारों ने जहाद में हासिल की है। अगर दयानतदारी और गैर जानबदारी से देखा जाए तो मुसलमानों के ये फौजी लीडर, जिनमें सलाहुद्दीन अयूबी और नूरुद्दीन जंगी भी शामिल हैं, काबिल तहसीन इंसान हैं। उनमें से जिन्होंने यूरोप तक इस्लाम फैला दिया और स्पेन को अपनी सुल्तनत में शामिल कर लिया था, बजा तौर पर हक रखते हैं कि कौम अपनी इबादत में भी उनका नाम ले। मगर उनके खलीफों ने अपना नाम इबादत में शामिल करके फौजी लीडरों की अहमियत घटा दी। इसके साथ साथ मुसलमानों में नाम नहाद आलमों और इमामों का एक गिरोह पैदा हुआ जो अमल से घबराता था। उन्होंने कहा कि जो कुछ हैं वो आलिम और इमाम हैं। यह गिरोह खलीफों की आड़ में जहाद के मानी मसह कर रहा है ताकि लोग जहाद में जाने के बजाय उनके गिर्द जमा हों और उन्हें खुदा के बरगजीदा इंसान माने। उनके पास पुरअसरार सी बातें और बातें करने का ऐसा तिलिस्माती अंदाज है कि लोग ये समझने लगे हैं कि उन बरगजीदा इंसानों के सीने में वो राज छुपा हुआ है जो खुदा ने हर बंदे को नहीं बताया। चनाचे सीधे साधे मुसलमान उनके जाल में फंसते चले जा रहे हैं। मैं मुसलमानों को इस्लाम की ही बातें सुना सुना कर इस्लाम की बुनियादी रूह से दूर ले जा रहा हूँ। तारीख गवाह है कि यहूदियों ने नजरियाती तहरीबकारी करके इस्लाम को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है। मैं उन्हीं के असूलों पर काम कर रहा हूँ। यही वो महाज था जिसके मुतल्लिक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी परेशान रहता था। परेशानी का असल बायस ये था कि उस महाज पर अपनी ही कौम के अफराद उसके खिलाफ लड़ रहे थे और ये महाज उसे नज़र नहीं आता था। अपने भाई तकियुद्दीन और अपने उन हुक्काम को जिन्हें काहरा में रहना था, हदायत देकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी महाज की तरफ रवाना हो गया। उसके साथ 24 ज़ाती मुहाफ़िज़ों का दस्ता था। सलीबियों को बॉडी गार्ड्स की नफरी का इल्म था और उन्हें यह भी इल्म था कि उस दस्ते में 4 हशीशियन हैं जो नहायत कामयाब अदाकारी से और बहादुरी के कारनामों से मुहाफ़िज़ दस्ते के लिए मुंतखब हो गए थे। उनका मकसद सलाहुद्दीन अयूबी का कत्ल था, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि मुहाफ़िज़ दस्ते की नफरी 24 से कहीं ज़्यादा रहती और उनकी ड्यूटी बदलती रहती थी। कभी भी ऐसा ना हुआ कि उन चारों की ड्यूटी इकट्ठी लगी हो। मुहाफ़िज़ों के कमांडर बहुत होशियार और चौकस रहते थे। उन्हें यह तो इल्म था
کہ ان کے درمیان قاتل بھی موجود ہیں۔ وہ بیدار رہتے تھے کہ کوئی محافظ کوتاہی نہ کرے۔ اب سلطان ایوبی سفر میں تھا۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ وہ محافظوں کی پوری فوج کو ساتھ نہیں رکھے گا، 24 کافی ہیں، حالانکہ راستے میں صلیبی چھاپا ماروں کا خطرہ تھا۔ سلطان ایوبی قاہرہ سے دن کے پچھلے پہر روانہ ہوا تھا۔ آدھی رات سفر میں اور باقی آرام میں گزری۔ سحر کی تاریکی میں اس نے کوچ کا حکم دیا۔ دوپہر کا سورج گھوڑوں کو پریشان کرنے لگا تو ایک ایسی جگہ یہ قافلہ رک گیا جہاں پانی بھی تھا، درخت بھی اور ٹیلوں کا سایہ بھی تھا۔ ذرا سی دیر میں سلطان ایوبی کے لیے خیمہ نصب کر دیا گیا۔ اس کے اندر سفری چارپائی اور بستر بچھا دیا گیا۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر سلطان ایوبی اونگنے کے لیے لیٹ گیا۔ 2 محافظ خیمے کے آگے اور پیچھے کھڑے ہو گئے اور دستے کے باقی محافظ قریب ہی سایہ دیکھ کر بیٹھ گئے۔ کچھ گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے لے گئے۔ علی بن سفیان اور دیگر حکام جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے، ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئے۔ انہوں نے خیمے نصب نہیں کرائے تھے۔ اس جگہ کے حد و حال ایسے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خیمہ ان کی نظروں سے اوجھل تھا۔ صحرا کا سورج زمین و آسمان کو جلا رہا تھا۔ جس کسی کو جہاں چھاؤں ملی وہیں بیٹھ یا لیٹ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے پر جن 2 محافظوں کی ڈیوٹی لگی وہ دونوں حشیشین تھے جو ایک عرصے سے ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے۔ اس موقع کو پوری طرح موضوع بنانے کے لیے یہ صورت پیدا ہو گئی کہ محافظوں کی زیادہ تر نفری گھوڑوں کو پانی پلانے چلی گئی تھی۔ پانی ایک ٹیلے کے دوسری طرف تھا۔ قافلے کا سامان اٹھانے والے اونٹوں کے شتر بان بھی اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے لے گئے تھے، اور جو محافظ ڈیوٹی والوں کے علاوہ پیچھے رہ گئے تھے ان میں 2 اور حشیشین تھے۔ انہوں نے اشاروں میں طے کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے سامنے کھڑے محافظ نے خیمے کا پردہ ذرا سا ہٹا کر اندر دیکھا اور باہر والوں کو اشارہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس حالت میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ اس کی پیٹھ خیمے کے دروازے کی طرف تھی۔ محافظ دبے پاؤں اندر چلا گیا۔ اس نے خنجر نہیں نکالا، تلوار نہیں نکالی، بلکہ اس کے ہاتھ میں جو برچی تھی وہ بھی اس نے خیمے کے باہر رکھ دی تھی۔ ہر محافظ کی طرح وہ قوی عقل جوان تھا۔ دیکھنے میں وہ سلطان ایوبی کی نسبت دگنا نہیں تو 1.5 گنا طاقتور ضرور تھا۔ وہ دبے پاؤں سلطان ایوبی تک گیا اور بجلی کی تیزی سے سلطان کی گردن دونوں ہاتھوں میں جکڑ لی۔ سلطان ایوبی جاگ اٹھا اور اس نے کروٹ بھی بدل لی، لیکن جس شکنجے میں اس کی گردن آ گئی تھی اس سے گردن چھڑانا ناممکن تھا۔ اسلام کے اس جری جرنیل کی زندگی صرف 2 منٹ رہ گئی تھی۔ وہ اب پیٹھ کے بل پڑا تھا۔ حملہ آور نے اس کے پیٹ پر گھٹنا رکھ کر ایک ہاتھ اس کی گردن سے ہٹا دیا، دوسرے ہاتھ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی شاہ رگ کو دبائے رکھا۔ اس نے اپنے کمر بند سے ایک پڑیا سی نکالی، اسے ایک ہی ہاتھ سے کھولا اور صلاح الدین ایوبی کے منہ میں ڈالنے لگا۔ وہ سلطان کو زہر دے کر مارنا چاہتا تھا، کیونکہ گلا دبا کر مارنے سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ گلا دبایا گیا ہے۔ سلطان ایوبی بے بس تھا۔ پیٹ پر اتنے قوی ہیکل جوان کا گھٹنا اور بوجھ تھا۔ شاہ رگ دشمن کے شکنجے میں تھی اور سانس رک گیا تھا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا جو اس نے پڑیا دیکھ کر بند کر لیا۔ اس نے ہوش ٹھکانے رکھے، موت سر پر آ گئی تھی۔ سلطان ایوبی نے اپنے کمر بند سے تلوار نما خنجر نکال لیا جو وہ زیور کی طرح اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ حملہ آور اس کے منہ میں زہر ڈالنے کی کوشش میں مگن تھا۔ وہ دیکھ نہ سکا کہ سلطان نے خنجر نکال لیا ہے۔ سلطان ایوبی نے خنجر اس کے پہلو میں اتار دیا، کھینچا اور ایک بار پھر خنجر حملہ آور کے پہلو میں اتر گیا۔ حملہ آور سانڈ جیسا آدمی تھا، اتنی جلدی مر نہیں سکتا تھا، لیکن سلطان ایوبی سپاہی تھا۔ وہ خنجر کے وار اور ہدف سے آگاہ تھا۔ اس نے خنجر حملہ آور کے پہلو سے نکالا نہیں، وہی خنجر کو گھمایا اور نیچے کو جھٹکا دیا۔ حملہ آور کی انتڑیاں اور پیٹ کا اندرون حصہ باہر آ گیا۔ حملہ آور کے ہاتھ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی گردن چھوٹ گئی اور دوسرے ہاتھ سے زہر کی پڑیا گر پڑی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جسم کو جھٹکا دیا، حملہ آور کو دھکا دیا اور حملہ آور چارپائی سے نیچے جا پڑا۔ وہ اب اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ معرکہ بمشکل آدھے منٹ میں ختم ہو گیا، مگر خیمے سے باہر دوسرا محافظ کھڑا تھا۔ اس نے اندر دھمک سی سنی تو پردہ اٹھا کر جھانکا، وہاں کچھ اور ہی نقشہ دیکھا۔ وہ تلوار سونت کر آیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر وار کیا، مگر سلطان خیمے کے درمیانی بانس کے پیچھے ہو گیا۔ تلوار بانس پر لگی۔ صلاح الدین ایوبی تو جیسے پیدائشی تیغ زن تھا۔ ادھر تلوار بانس میں لگی، ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جھپٹا مارنے کے انداز سے حملہ آور پر خنجر کا وار کیا۔ حملہ آور بھی لڑاکا تھا، اسی لیے تو وہ محافظ دستے کے لیے چنا گیا تھا۔ وہ وار بچا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے محافظ دستے کے کمانڈر کو آواز دی۔ حملہ آور نے دوسرا وار کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی آگے سے ہٹ گیا، مگر ایسا ہٹا کہ حملہ آور کے پہلو میں چلا گیا۔ اب کہ حملہ آور سلطان کے خنجر کا وار نہ بچا سکا۔ سلطان ایوبی کی پکار پر 2 محافظ خیمے میں آئے۔
دونوں نے سلطان ایوبی پر حملہ کر دیا۔ سلطان ایوبی دوسرے محافظ کو بھی زخمی کر چکا تھا، مگر وہ ابھی تک لڑ رہا تھا اور اس کے 2 اور ساتھی آ گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے حوصلہ قائم اور دماغ حاضر رکھا۔ اللہ نے مدد کی کہ دستے کا کمانڈر اندر آ گیا۔ اس نے دوسرے محافظوں کو آوازیں دی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے کہنے پر وہ حملہ آور سے الجھ گیا۔ اتنے میں 4-5 محافظ آ گئے۔ ادھر سے علی بن سفیان اور دوسرے حکام بھی شور سن کر آ گئے۔ خیمے میں دیکھا تو ان کے رنگ اڑ گئے۔ 4 محافظ لہولہان پڑے تھے، 2 مر چکے تھے، تیسرا مر رہا تھا۔ وہ ہوش میں نہیں تھا۔ اس کا پیٹ اوپر سے نیچے تک پھٹا ہوا اور سینے پر 2 گہرے زخم تھے۔ چوتھے کے پیٹ میں 1 زخم تھا اور دوسرا زخم ران پر۔ وہ زمین پر بیٹھا ہاتھ جوڑ کر چلا رہا تھا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، مجھے میری بہن کے لیے زندہ رہنے دو۔ سلطان ایوبی نے اپنے محافظوں کو روک دیا۔ محافظ اتنے بھڑکے ہوئے تھے کہ انہوں نے تیسرے محافظ کو بے ہوشی میں سانس لیتے دیکھا تو اس کی شاہ رگ کاٹ دی۔ چوتھے کو سلطان ایوبی نے بچا لیا۔ یہ رحم کا جذبہ بھی تھا اور یہ ضرورت بھی کہ اسے بیان لینے تھے اور اس سازش کی کڑیاں بھی ملانی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا طبیب بھی اس کے قافلے کے ساتھ تھا، وہ جراح بھی تھا، ہر جگہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے کہا کہ اس زخمی کو ہر قیمت پر زندہ رکھنے کی کوشش کرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو خراش تک نہیں آئی تھی، وہ ہانپ رہا تھا لیکن جذباتی طور پر بالکل مطمئن تھا، غصے کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ میں حیران نہیں ہوا، ایسا ہی ہونا تھا۔ علی بن سفیان کی جذباتی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ محافظ دستے کے لیے جسے منتخب کیا جائے اس کے متعلق چھان بین کرے کہ وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ دستے کے باقی سپاہیوں میں کوئی ان کا ساتھی رہ گیا ہے یا باقی دیانتدار ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بستر پر وہ پڑیا پڑی ہوئی تھی جو حملہ آور اس کے منہ میں ڈالنا چاہتا تھا۔ ایک سفید سا صفوف تھا جس میں سے کچھ بستر پر بکھر گیا تھا۔ طبیب نے یہ صفوف دیکھا اور جب سنا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے منہ میں ڈالا جا رہا تھا تو طبیب کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ ایسا زہر ہے جس کا صرف ایک ذرہ بھی حلق سے نیچے اتر جائے تو تھوڑی سی دیر میں انسان نہایت اطمینان سے مر جاتا ہے۔ وہ تلخی محسوس نہیں کرتا اور نہ وہ اپنے اندر کوئی اور تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ طبیب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بستر اٹھوا کر باہر بھجوایا اور صاف کرا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے زخمی کو اٹھوا کر اپنے بستر پر لٹا دیا۔ اس کے پیٹ میں تلوار لگی تھی اور دوسرا زخم ران پر تھا۔ پیٹ کا زخم مہلک نظر نہیں آتا تھا، ترچھا تھا۔ ران کا زخم لمبا تھا اور گہرا بھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ سلطان کے خلاف اس کے دل میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، کوئی نظریاتی عداوت بھی نہیں تھی۔ وہ کرائے کا قاتل تھا۔ اپنی شکست کے ساتھ اسے اپنی ایک غیر شادی شدہ بہن کا غم کھائے جا رہا تھا۔ وہ بار بار اس کا نام لیتا اور کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، میرا گناہ بخش دو، ایک مسلمان بہن کی خاطر مجھے بخش دو۔ سلطان ایوبی نے پوچھا تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ میرے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ میں فاطمیوں کا آدمی ہوں، اس نے جواب دیا۔ ہم چاروں حشیشین تھے، کوئی 2 سال اور کوئی 3 سال پہلے آپ کی فوج میں بھرتی ہوا تھا۔ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ آپ کے محافظ دستے میں کس طرح پہنچا جا سکتا ہے۔ اس نے بولنا شروع کر دیا اور راز کی باتیں بتانے لگا۔ اس نے بتایا کہ محافظ دستے میں یہی 4 قاتل تھے۔ اس کے بیان کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی نے طبیب سے کہا کہ وہ اس کی مرہم پٹی کرتا رہے۔ طبیب نے اسے ایک دوا پلا دی اور خون روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے زخمی کو تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ زخمی انکشاف کرتا گیا۔ اس نے معزول فاطمی خلافت اور حشیشین کے معاہدے کو بے نقاب کیا۔ فاطمیوں نے صلیبیوں سے جو مدد لی تھی اور لے رہے تھے اس کی تفصیل بتائی۔ خاصا وقت صرف کر کے طبیب نے اس کی مرہم پٹی مکمل کر دی۔ اصل مرہم تو سلطان ایوبی کی شفقت تھی جس میں انتقام کا ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ لاشیں باہر پھینک دو، اور اس زخمی کے متعلق اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ وہیں سے اسے قاہرہ لے جائے اور اس نے جو نشاندہیاں کی ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے۔ زخمی نے نہایت کارآمد سراغ دیے جن میں کچھ ایسے خطرناک تھے جن کی تفتیش علی بن سفیان ہی اچھی طرح کر سکتا تھا۔ اسے اسی وقت اونٹ پر خاص طریقے سے لٹا کر علی بن سفیان واپسی کے سفر پر چل پڑا۔